آپ نے اتنے لمبے سفر کیا، جان، مال، وقت لگایا، تو کوئی پوچھے آپ سے کیوں چلے؟ اللہ کے، اور اللہ کا نام لینے کے لیے، یا فتح ہو اللہ کا نام ہے، والضحیٰ اللہ کا کلام ہے، تسبیحات جو آپ کر رہے ہیں، وظائف جو آپ کر رہے ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ اس کے حبیب کا فرمان ہے، یہ کلام ہے۔ تو آپ اس سفر کے لیے نکلے، دعا لینا اللہ ہی تو ہے، مرشد سے دعا لینے جا رہے ہیں، مقصود کیا؟ اللہ۔ دعا کرانے جا رہے ہیں، مطلوب کیا؟ اللہ۔ اور میرے اللہ کو یہ ادا بہت پسند ہے، میرے اللہ کو یہ محبت بہت پسند ہے، میرے اللہ کو یہ ادا بہت پسند ہے، یہ محبت بہت پسند ہے۔ اس کے قدم اٹھے ہیں اللہ کے۔ ہمارے ایک دوست کہنے لگے میں فلپائن مینیلا میں جا رہا تھا تو ایک صاحب کو دیکھا کہ جرابیں پہن کے سڑک پہ چل رہے ہیں، جوتا نہیں ہے۔ میں حیران ہوا، کہنے لگے میں نے ان سے پوچھا، اس بندے سے، اس سے پوچھو یہ جرابوں کے ساتھ کیوں چل رہا ہے؟ یہ جو بات کہی بڑی عجیب بات ہے۔ اس نے کہا میں نے سنا ہے جو اللہ کے لیے چلتا ہے، جو اللہ کے لیے چلتا ہے، اللہ کو پانے کے لیے چلتا ہے، اس کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ مجھے حیا آئی، میں اللہ کو پانے کے لیے جا رہا ہوں، فرشتے میرے پاؤں کے نیچے پر بچھائیں گے اور میں جوتے پہنوں۔ اتنا یقین۔ ایک درویش فرمانے لگے میں جنت کو بیان کر رہا تھا تو ایک بچہ بیٹھا تھا، وہ یوں کر رہا تھا، جنت کی نعمتیں کی سچی حقیقت اس پہ اتنی کھلی کہ اس کے منہ میں پانی آ گیا۔ جنت کی نعمتوں کی سچی حقیقت، کہ جنت کی سچی سچائیاں۔ اب ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، جیسے آج دوپہر کا ہمارا لنچ ہے، اس میں ایک تو کباب ہونے چاہیے، اور کباب بھی ایسا ہو جس میں ہلکا ہلکا دھواں اٹھ رہا ہو، بڑا اسپائسی قسم کا۔ تھوڑی سی ساتھ اگر بریانی ہو جائے، اور ساتھ نہاری ہو، دلی کی نہاری، نہ دکھ رہے نہ بیماری، اور ساتھ سالڈ بھی ہو، تھوڑا سا سلاد بھی ہو، اور تھوڑا سا رائتا بھی ہو جائے، اور یہاں کے ادانا کباب ہوتے ہیں اس کی ڈش ہو، اور اس کے بعد ہلکا سا میٹھا بھی ہو جائے، ساتھ کوئی ڈرنک بھی ہو، سافٹ ڈرنک یا کوئی پینا کھانا، کوئی پانی، کوئی شربت، کیا خیال ہے؟ اب منہ میں سے پانی آپ چھپا کے دکھائیں، میں بھی، آپ بھی، آتا ہے بے ساختہ۔ اسی طرح کا یقین اس بندے کو ہاں، کہنے لگے میں جنت کو بیان کر رہا تھا، ایسے کر رہا تھا، اس کے منہ میں سے رال ٹپک رہی تھی، پانی آ رہا، جو کہ ایک فطری چیز ہے، لیکن چونکہ یہاں کے کھانوں کا یقین ہے، اسی طرح جنت کے وعدے، اعمال میں وعدے، تسبیح میں وعدے، حدیث میں وعدے، یہ کروں گا یہ ہو جائے گا، وہ یقین ہو، وہ یقین ہو۔ سارے انبیاء کرام علیہ السلام کے جتنے بھی امتی تھے، ان کو بہکانے اور ان کو ہٹانے والے ہر دور میں رہے ہیں، ہر دور میں رہیں گے۔ غور سے سن رہے ہیں؟ سارے انبیاء، ان کے جتنے بھی ماننے والے تھے، ان کو ہر دور میں بہکانے والے، ہٹانے والے، غلط فہمیاں ڈالنے والے، بدگمانیاں ڈالنے والے، شک ڈالنے والے، وسوسے ڈالنے والے ہر دور میں رہیں گے، ہر دور میں ہوں گے، اور ہر دور میں تھے۔
یہ یاد رکھیے گا. کیوں؟ اس کی ایک وجہ ہے. مجھے ایک بندہ کہنے لگا جب میں اس روحانیت کی راہوں میں نہیں تھا، سچی راہوں میں نہیں تھا، نہ مجھ پہ کوئی اعتراض کرتا تھا، نہ وسوسہ آتا تھا، نہ شک آتا تھا، نہ بدگمانی آتی تھی، نہ اندر کوئی. اور جب میں اس میں آیا تو اعتراض کرنے والے آ گئے. کیا پایا؟ کیا ملا؟ کہاں پھنس گئے؟ کن راہوں پہ چل پڑے؟ یہ کوئی زندگی ہے؟ وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اعتراض کرنے والے بھی اور اندر وسوسے شک آنا شروع ہو گئے. تو میں نے کہا تجھے مبارک ہو، معلوم ہوتا ہے کہ مالدار ہو گیا ہے، دولت مند ہو گیا ہے، ملین بلین تیرے پاس آ گئے ہیں، اب چور ڈاکو نے تجھ پہ حملہ کر دیا. جو غریب ہے، بالکل فقیر ہے، مفلس ہے، اس کے پاس چور ڈاکو کیا کرنے آئے؟ اسے پتا ہے یہ تو بالکل خالی ہے، خود خالی ہے، مجھے کیا دے. ہر دور میں انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ، ان کے ماننے والوں کے ساتھ یہ ہوا کہ ان کو سچی راہوں سے ہٹانے والے پورے دلائل کے ساتھ، پوری لاجک کے ساتھ، پوری زندگی کے ساتھ آئیں گے. یہ امتحان ہوگا. عشق امتحان کے بغیر نہیں چلتا. سچائی میں امتحان آتا ہے. ہر برگ پکارے گا تجھے پیار سے 100 بار، اور دامن میں الجھ کر تجھے روکے کہ بہت خار. دامن کو بچاتا ہوا خاروں سے گزر جا، منزل تیری آگے ہے پہاڑوں سے گزر جا. اپنے یقین کو بچا کے، اپنے تسبیح خانے کی ساتھ نسبت کو بچا کے چلنا ہے، اور یہ قیامت تک اللہ سے مانگنا ہے. اور ایک چیز اپنے جذبوں میں پیدا کریں کہ میں تنہا کیوں چل رہا ہوں، میں استنبول ترکی میں تنہا کیوں آیا ہوں. اگر میں فقیر یہی نقش، یہی تعویذ، یہی وظیفے خود لے کے بیٹھتا، تسبیح کرتا اور اپنی ہربل میڈیسن بیچتا، ٹھاٹ سے بیٹھتا، نہ صبح کا چین ہے نہ مجھے دن کا چین ہے. یہی حال میرا رمضان میں ہوا ہے، دن رات. پھر رمضان سے نکلا ہوں، 2 دن کے بعد حویلی میں سورۃ کوثر کا، جو میرا باپ دادا پر دادا کا شہر ہے، حویلی سورۃ کوثر کا چلہ آپ نے دیکھا ہوگا نیٹ پہ. پھر وہاں سے نکلا ہوں، اب استنبول میں آ گیا. صبح بیٹھا، کوشش ہوتی ہے صبح سے صبح میں آ کے لابی میں بیٹھ جاتا ہوں. کیوں یہ چیزیں میں نے اپنے ذمے لگائی ہیں؟ سارے جہان کی مشکلات، مسائل میں نے ٹھیکہ اٹھایا، میرے ذمے ہے. یو نو یور ورک، یو نو یور ہیڈک، تم جانو تمہارا کام جانا ہے. لیکن انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی میں امت کا درد تھا، امت کا غم تھا، انسانیت کا درد تھا. اللہ کرے میرے اندر پیدا ہو جائے، دعویٰ تو نہیں کر سکتا. کہا کہ مجھے کوئی مختصر راستہ، شارٹ وے، مختصر راستہ بتائیں ولایت پانے کا. تو کیا جواب دیا؟ جب کوئی غیر مسلم بغیر کلمے کے مر جائے تو کسی کونے میں منہ دے کے رو لیا کر، اللہ یہ بغیر کلمے کے مر گیا. اللہ کو تجھ پہ ترس آئے اور اللہ تجھے ولایت دے دے. ابھی برما میں بدھ مت کے لوگ کتنے مرے زلزلے میں، مجھے بتایا تو میرے اندر دکھ پیدا. موت تو ہے، موت سب سے بڑی سچائی ہے، لیکن کلمے کی موت، ایمان کی موت، یہ جذبے لے کے ہم نے چلنا ہے. اپنے ملکوں میں آپ واپس تشریف لے جا رہے ہیں، دعا کا وقت ہے. غیر مسلم کے لیے ہمارے دل میں جذبہ کیا ہے؟ مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ یہ جو آیت ہے نا، لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. کل بھی ایک صاحب بتا رہے تھے کہ آدمی نظر نہیں آتا،
کہنے لگے اس کا خاص عمل دے دے مجھے. ایک خاص عمل ہے، اس کو حجاب الابصار کہتے ہیں. بندہ خود نظر نہیں آتا، اس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، وہ سب کو دیکھ سکتا ہے. کیوں؟ کہا میں وائٹ ہاؤس میں جا کے سب پہ گولیاں مار ختم کر. میں نے کہا پھر کتنے مارے گا؟ وائٹ ہاؤس میں تو اور بندے آ جائیں گے، پھر کتنے مارے گا؟ میں نے کہا جن کو مارنے کا جذبہ ہے ان کو جنت میں ساتھ لے جانے کا جذبہ لے لے، بس فرق اتنا ہے. اپنے اپنے ملکوں میں آپ واپس تشریف لے جا رہے ہیں. ان ملکوں میں جا کے ہمارا رویہ، ہماری سوچیں، ہمارے جذبے غیر مسلموں کے لیے کیا ہونے چاہیے، ہماری سوچ. یہ تسبیح خانے کا پیغام ہے. تسبیح خانے کا پیغام ہے پیس اینڈ اسپرچولیٹی، روحانیت و امن. اور دوسری بات آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ انگلش کو کیسے پھیلائیں. اپکری بٹھا دیں ان کو، تشریف رکھیں. اپکری انگلش کو کیسے پھیلائیں، اس کو سوچیں. ہر فرد آپ میں سے آج فیصلہ کرے کہ اپکری انگلش یوٹیوب چینل کیسے پھیلائیں اور میگزین کیسے پھیلائیں. یہ اپکری کے ذمے نہیں ہے، یہ فقیر کے ذمے نہیں ہے، ہر فرد کے میرے ذمے. کیسے پھیلائیں؟ یہ درد دل کو لگ جائے، یہ غم لگ جائے، جیسے درد اولاد کا، بیٹوں کا، گھر کا، گرین کارڈ کا، اس سے کہیں زیادہ یہ درد لگ جائے. ملے گا کیا؟ ملے گا کیا؟ میرے اللہ کو اپنے بندے بڑے پسند ہیں. جو ان کے بندوں کے بارے میں سوچتا ہے نا، میرا اللہ کہتا ہے تو میرے بندوں کی خیر خواہی سوچ رہا ہے. بہت پسند ہے. میں عرفات میں دیکھا تو ایک افریقن بائی نا اپنے چھوٹے سے بچے کو یہ پانی سپرائٹ کی بوتل میں نا پانی بھر کے نا اس کو صابن مارتی تھی. وہ چوں چوں کر رہا تھا، 2 ڈھائی 3 سال کا بچہ تھا. مار 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 کے دیکھتی تھی چٹا ہوا ہے، پھر صابن مارتی تھی، پھر ماں کے لیے وہ چاند بھی ہے، مکھن بھی ہے، پیارا بھی ہے. ماں جو میرے اللہ کے لیے ہر بندہ، میرے اللہ کے لیے ہر بندہ بہت پیارا ہے. اور جو اپنے اللہ کے بندوں کا خیال رکھتا ہے، احساس کرتا ہے صرف یہ موتی اور یہ ٹوٹکا، یہ ٹپس، یہ چیزیں میرے پاس ہیں اور تک پہنچ جائے. اللہ اس بندے کو بڑا پسند ہے. میں قیامت کے دن ہوگا، بندہ ہوگا، اس کے پاس صرف ایک نیکی ہوگی. ایک نیکی سے کیا بنے؟ ایک بندہ ہوگا، اس کی ایک نیکی کام ہوگی تو اس کو وہ ڈھونڈ لے گا، اس کی ایک نیکی اس کو دے دے گا. کہا میرا تو ایک نیکی سے کچھ نہیں ہوگا، چلو تیرا کام بن جائے. وہ نیکی لیے خوشی خوشی اللہ کے پاس آئے گا، خوشی خوشی اللہ کے پاس آئے. تو اللہ پاک جل شانہ پوچھیں گے کیوں آیا، کہاں سے لائے، باوجود جان لیں یا اللہ ایک بندہ ہے اس نے اپنی نیکی مجھے دے دی، بس ایسے کرو. تو اللہ پاک فرمائیں گے جس نے نیکی دی نا اس کو بھی بلا کے لے. اب دونوں کو سامنے کھڑا کر دیا، سامنے کھڑا کر کے اللہ فرمائیں گے تو نے نیکی دی؟ یا اللہ میں نے دی. میں مجھ سے بڑا کریم بنتا ہے. اللہ اکبر. سامنے کھڑا کر کے مجھ سے بڑا کریم بنتا ہے، تو نے اس پہ کریمی کی ہے، تو نے اس کا کام کیا ہے، جا میں نے تجھے بھی اس کے ساتھ جنت میں بھیج دی. اللہ کے بندوں پہ ترس کھانا. انگلش چینل کو اتنا پھیلانے میں دن رات وقت میں کیسے پھیلاؤں؟ ایک ہے جی میں نے بڑا رابطہ کیا تھا، حضرت اپکری کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں ملا، ختم.
میں ایک جگہ گیا تو ان سے بات ہوئی کہ خیر پھیلائیں. مجھے کہنے لگے جی ہمیں کوئی گائیڈ ہی نہیں ملا، کچھ ملا ہی نہیں، ایسی باتیں کرنے لگے. اچھا مجھے نا وہ دروازے تک 2-3 بندے چھوڑنے آئے، تو میں نے ان سے کہا ہاتھ ملانے سے پہلے میں نے کہا آپ کو ٹائیفائڈ بخار کب ہوگا، ملیریا ہو، آپ کو موشن لگے، آپ کے پیٹ میں درد ہو، تکلیف ہو، آپ بیمار ہو جائیں، کب ہوں گے؟ جیسے نہیں، کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا جب آپ کو درد لگے گا، تکلیف ہوگی، بخار ہوگا، پھر گائیڈ تلاش کریں گے یا گلیوں میں مارے مارے پھرتے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے؟ پھر خود جائیں گے. میں نے کہا آپ کو درد لگا نہیں، آپ کو غم لگا نہیں. جس کو درد اور غم لگتا ہے وہ پھر خود راہیں تلاش کرتا ہے. انگلش کا، عبقری کا یہ نظام میں کیسے پوری دنیا میں پھیلا دوں کہ انگلش کے جاننے والے پوری دنیا میں بے شمار ہیں، اور ہماری اگلی نسلیں انگلش، کتنی یہاں نسلیں بیٹھی ہیں جو میری بات کو چوتھائی اور آدھا سمجھ رہی ہیں. یہ فیصلہ کریں. بولیں روز کی بنیاد پہ میں نے کوشش کرنا ہے، راہیں تلاش کرنی ہے، انگلش کو، انگلش چینل کو، انگلش کی پوسٹوں کو بہت پھیلانا ہے، بہت پھیلانا ہے، بہت پھیلانا ہے. یہ فیصلہ کریں اللہ تو مجھے ذریعہ بنا دے، اللہ تو مجھے خیر کا ذریعہ بنا دے. اگر مجھے تو نے خیر کا ذریعہ نہ بنا، کوئی خدا نہ خواستہ ایسا شر میرے ساتھ لگ جائے، میری نسلیں برباد ہو جائیں. میں سمجھتا ہوں ان کو بس بد دعا تھی، انہوں نے خیر کا ذریعہ اپنے بڑوں کے آگے خیر کا ذریعہ نہیں بنایا. میں واقعے کو مختصر کر کے بیان کروں گا، آپ سمجھیے گا خود. میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، 2 افراد آئے. ہاں جی ہو آئے، اس نے کہا جی ہو آئے. ایک صاحب تھے، بہت ان کے پیچھے ان کی نسلوں میں بڑے بزرگ تھے. انہوں نے اپنے بزرگوں کی خیر کے کام کو آگے نہیں پھیلایا، جیسے میں کہتا ہوں اس خیر کو آگے پھیلائیں پھیلائیں پھیلائیں. انہوں نے بے قدری کی. ہوا کیا؟ وہ ساری زندگی کی شر کے راستوں میں چل پڑے، شر کو پھیلایا. میں شر کی وضاحت نہیں کروں گا. پھیلایا پھیلایا پھیلایا، حتیٰ کہ 70 کے قریب عمر فوت ہو گئے. ان کا تھا 40واں، اس دن 40واں تھا، اور وہ جو بندے آئے تھے اس میں شرکت کرنے گئے تھے. تو انہوں نے پوچھا آ گئے؟ انہوں نے کہا 40واں ہو گیا. انہوں نے کہا جی ہو گیا. کر کیا تھا؟ انہوں نے کہا جی ان کے 40ویں میں جاپان سے ایک خاتون تھی، اپنی ٹیم کے ساتھ آئی تھی. اس نے جاپان سے ڈانس میں PhD کی تھی. ان کے 40ویں میں وہ ڈانس ہوا. کیوں ہوا؟ کہنے لگے وہ جو فوت ہو گئے تھے ان کو یہ ڈانس پسند تھا. ان کو یہ ڈانس، جاپان سے مائی گئی اللہ کی بندی، وہاں سے اس نے PhD کی. ان کو اور اس کی ٹیم آئی، خوب فنکشن ہوا، اس کو یہ ڈانس پسند تھا. تو انہوں نے کہا اس کی روح کو اگر سکون دینا ہے تو یہ ڈانس کریں. یہ میں مسلمان کی بات کر رہا ہوں، لاہور کی بات کر رہا ہوں. جب خیر کو نہیں پھیلائیں گے آپ، میں اس میں شامل، ہماری نسلوں میں ایسے لوگ نکلیں گے جو شر کو پھیلانے والے نکلیں گے. مسلم غیر مسلم سب تک خیر پھیلائیں، محبت سے، پیار سے، اور ہماری بات کو منہ پہ مار دے تب بھی اپنے عزم اور جذبے کو نہ چھوڑیں. کہیں عزم اور عبقری کے انگلش کے نظام کو پھیلائیں پھیلائیں، بہت زیادہ پھیلائیں، جذبے لے کے چلیں.
عزم لے کے چلیں، ارادے لے کے چلیں۔ اگر جذبے لے کے چلیں گے، عزم لے کے چلیں گے اور یہ ارادے لے کے چلیں گے، اللہ آپ کی نسلوں میں دو چیزیں پیدا کریں گے، آپ میں موجودہ اور آپ کی نسلوں میں دو چیزیں اللہ دے گی، ایک ولایت کے تاجدار، ایک سخاوت کے تاجدار۔ سخاوت، مال بہت زیادہ، اتنا مال اتنا مال اتنا مال کہ آپ لوگوں کو بانٹتے بانٹتے تھک جائیں گے، اللہ اور دے گا، پھر تھکیں گے اور۔ یہ ہے سخاوت کے تاجدار۔ اور ولایت کے تاجدار کہ اللہ آپ کی نسلوں میں بڑے بڑے ولی پیدا کریں گے۔ اگر آپ خیر پھیلائیں گے تو دو چیزیں ملیں گی۔ آپ دو چیزیں چاہتے ہیں؟ چاہتے ہیں؟ آج کے بعد عبقری کے، انگلش کے نظام کو دن رات پھیلائیں، دن رات عزم لے کے چلیں، اس پہ محنت کریں، اس پہ وقت دیں، اس پہ جان ماریں۔ آپ کا مقابلے میں بدگمانیاں پھیلانے والے، وسوسے ڈالنے والے، شر ڈالنے والے آئیں گے، وہ انبیاء کے مقابلے میں آئے۔ انبیاء سے بڑھ کے کائنات میں معصوم پاک ذات کوئی نہیں۔ اہل بیت کے مقابلے میں، صحابہ کے مقابلے میں، بڑی بڑی ہستیوں کے مقابلے میں آئے ہر دور میں۔ ہر دور میں آئے۔ آپ اسی کرسی پہ اس طرف پیٹ کر کے بیٹھ جائیں، یہ اٹھا لیں۔ عثمان آپ وہاں بیٹھو، اسے کہتے ہیں مس مینجمنٹ۔ ایک وہاں بیٹھ جاتا ہے، ایک وہاں بیٹھ جاتا ہے۔ مقابلے پہ آئیں گے تو کوئی حرج نہیں، آپ اپنے مقصد اور اپنی منزل میں آگے سے آگے کوشش کریں گے۔ فیصلہ کر لیے ہیں اور سخی بنے، آئندہ سال کی ابھی سے تیاری کریں۔ ہمارے احباب لگے ہیں کوئی ہوٹل، ہمارا فیصلہ جو ہوا ہے وہ فیصلہ سن لو انشاءاللہ، اس میں آپ سے بھی میں مشورہ چاہوں گا۔ یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ہم کوئی بڑی ہوٹل کی ترتیب بنائیں، اس کی صرف ہم کانفرنس ہال لے لیں، اس میں انٹری، اس میں داخلہ فری ہو، کمرے آپ خود بک کریں جس ملک سے جہاں چاہیں۔ یہ مناسب ہے؟ ابھی کانفرنس ہال میں چونکہ ہم نے کسی اور کو دیا تھا تو اس میں لوگوں کو مسائل ہو گئے۔ کانفرنس ہال ہمارا فری ہو، وہ ہوٹل سے قیمتاً لینا ہوگا، اسی ہوٹل میں کا اعلان کر دیا جائے اور بکنگ کرانے والے خود ہی اس میں اپنی ہوٹل کی کمروں کی بکنگ کرائیں۔ کانفرنس ہال پہلے سے ان سے لے لیں کرائے پہ 4 دنوں کے لیے، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، سنڈے، جیسے آج۔ یہ مناسب ہے؟ تو اپنے ساتھ پہلے سے لوگوں کو تیار کریں۔ پورا سال ہے، آئندہ سال انشاءاللہ 16 اپریل بروز جمعرات سے 19 اپریل بروز اتوار تک ہمارا روحانی محفل کی، روحانی مسافروں کی یہ محفل ہوگی انشاءاللہ۔ بہت نفع پا کے جا رہے ہیں، میں نے جانے والوں کی آنکھوں سے آنسو دیکھے، بہت تکلیف میں جا رہے، دکھ میں جا رہے کہ نہ جائیں، مجبوری ہے، اپنے اپنے وطن میں، اپنے اپنے مقام پہ جانا ہے۔ چہروں پہ اطمینان ہے، سکون ہے۔ ایک ایک بندے نے مجھ سے 4 5 6 دفعہ ملاقات کی ہے، کوئی بالکل ٹھیک ہے، میں نے آپ سے عرض پہلے کی، جتنی بار ملاقات کریں تو انشاءاللہ ہم جلد یہ اعلان ڈال دیں گے۔ اور بکنگ آپ پہلے کرائیں گے تو سستی، آخری وقت میں کرائیں گے تو مہنگی، وہ چاہے جہاز ہو یا ہوٹل ہو۔ دوسری عرض یہ ہے کہ جو وظائف آپ کو دی ہیں سب کی اجازت بار بار دی ہے۔ موجودہ یا فتح ہو اور صورت والضحیٰ کا عمل ہے۔ یہ صورت والضحیٰ کا عمل
صبح اکٹھا کر لیں آپ کی مرضی ہے، وقت تھوڑا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے کر لیں تو بھی کوئی حرج نہیں، جیسے آپ کو سہولت۔ اور یا فتح ہو سارا دن کھلا، بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کو یا فتح ہوگی، بہت زیادہ برکتیں، بہت زیادہ برکت اور بہت توجہ۔ دوسری گزارش اگلی بات یہ ہے کہ ابکری کی خدمت پوچھیں، خدمت سے مراد مال پیسے نہیں، کسی شعبے کی خدمت، لیکن وہ چھیننی پڑتی ہے، بار بار پوچھنے اور چھیننے میں فرق ہے۔ ہاں؟ چھیننے کو انگلش میں کیا کہیں گے؟ سنیچ، چھیننی پڑے گی، بار بار ان کو یاد دہانی پیچھے پڑ کے۔ ابکری کی کسی شعبے کی خدمت ہے، کتنے لوگ ہیں جو پوری دنیا میں ابکری کی شعبوں کی خدمت وہیں بیٹھے کرتے ہیں، کو کس شعبے کی، کو کس شعبے کی، کو کس شعبے کی، چھیننی پڑے گی بہت زیادہ۔ اور جب بھی آپ خیر کی طرف اٹھیں گے تو شیطانی فتنے، شیطانی جال ایک دم آپ کی طرف متوجہ ہوں گے، اور آپ کے نظام کو ختم کرنے کی آخری کوشش کریں۔ تو ابکری اور اس کے نظام کی حفاظت کے لیے آپ بہت اعمال کر رہے ہیں، اپنی توجہ بڑھائیں۔ ایک ہے کرنا، ایک ہے مانگنا، ایک ہے توجہ کرنا، توجہ کو بہت بڑھائیں، اس توجہ کو دھیان بڑھائیں۔ حامیم لا ینصرون، یا حفیظ و یا سلام، اور اپنے وظائف اور اپنی دعائیں اور اپنی توجہ کہ اللہ جل شانہ ابکری کو فتنوں سے بچائیں، اور جو فتنے موجود ہیں اللہ ان کو ختم کر دے۔ اس کے لیے اپنے اوپر ذمہ داریاں ڈالیں، اپنے اوپر توجہ کریں اور اعمال کریں بہت زیادہ، بہت توجہ سے، درد سے، غم سے۔ اللہ پاک آپ کی حاضری کو قبول کرے۔ اب جو میری باتیں ہوئی ہیں اس دوران اگر آپ کا کوئی سوال ہے، اس میں معاملے میں کوئی سوال ہے، اس ضمن میں کوئی سوال، ہوٹل کے بارے میں، مینجمنٹ کے بارے میں، آئندہ سال کے بارے میں انشاءاللہ کوئی آپ کے پاس سوال ہو۔ صرف آپ یہ بھی مینشن کر دیجیے گا کہ جس ہوٹل میں آپ نے اسٹے لیا صرف یہ مینشن کر دیجیے گا، اگر ہم بھی اس میں اپنے طور پہ۔ ہاں، جس ہوٹل میں میرا قیام ہوگا میں وہ ضرور بیان کروں گا، بلکہ کوشش کروں گا جس ہوٹل کے ہم ہال کو لیں، کانفرنس ہال، جیسے یہ کانفرنس ہال ہے تو اسی میں قیام ہو۔ اور کوئی سوال؟ بولیں حضرات، بولیں حضرات، اور کوئی سوال؟ بھائی صرف ہاتھ کھڑا کرنے سے نہیں، بولنے سے ہوگا۔ نہیں، آئندہ سال ہم یہ آیا صوفیہ کی ترتیب نہیں رکھیں گے، یا ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ حضرات چاہتے ہیں کہ آیا صوفیہ کی ترتیب وہاں جمعہ پڑھنا ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ اور کوئی بات؟ بھائی مختصر لفظ بیان کریں۔ بھائی یہ ویزوں کی ترتیب کو نہ چھیڑیں، وہ آپ کا شعبہ ہے۔ میری گزارش یہ ہے ہم صرف ہر بندہ ہوٹل کے بکنگ خود ہی کرائے گا، بات ہی ختم۔ جی چلو ٹھیک ہے، اللہ پاک خوشیاں دے۔ کیا وقت ہوا ہے؟ ٹھیک، تو میری ساری درخواستیں سمجھ آ گئی؟ انشاءاللہ تعالی آئندہ سال آپ سارا سال لوگوں کو تیار کریں، مقصد کوئی مجمع بڑھانا نہیں، مقصد کوئی مال اکٹھا کرنا نہیں، کسی کے کان میں ہم ذریعہ بن جائیں۔ آپ خود محسوس کریں، آپ اپنے بچوں کو لائے ہیں، اپنے گھر والوں کو لائے ہیں، اپنے والد یا والدہ کو لائے ہیں، آپ محسوس کریں گے ان کا دماغ، ان کا ذہن تبدیل ہوگا، ان کی سوچ تبدیل ہوگی، وہ آپ کے ساتھی بنیں گے، وہ اللہ کو منانے والے بنیں گے، وہ وظائف پڑھنے والے بنیں گے، ان کے اندر پوری دنیا کے لوگوں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ پیدا ہوگا، محبت کا جذبہ پیدا ہوگا۔
प्यार करने और आपस में मिलजुल के चलने का जज्बा पैदा होगा और एक दूसरे को बर्दाश्त करने का जज्बा पैदा होगा। आप महसूस करें, तो कोशिश करें लोगों को तैयार करें। एक दूसरा, कोशिश करें इंग्लिश यूट्यूब चैनल, इंग्लिश की पोस्टें, इंग्लिश के निज़ाम बहुत फैलाएं, बहुत फैलाएं। और बकरी के बारे में जो फितने हैं, इन फितनों को खत्म करने के लिए संजीदा होकर, दर्द के साथ, पूरे गम के साथ, पूरे दर्द और गम के साथ अपने ऊपर आमाल मुकर्रर करें, दुआएं, वज़ाइफ, चीजें मुकर्रर करें और इसको बहुत तवज्जो से लें, इसको बहुत तवज्जो से। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे। अब हम बैठ के एक अमल करेंगे, उस अमल के बाद बैठ के हम दुआ करेंगे। इख्तिताम, अलविदाई। या बदी अल अजाइब बिल खैर या बदी। और जिनको ये नहीं आता वो सिर्फ या बदी पढ़े, या बदियो। क्या पढ़ेंगे? या बदियो, वो बैठ के पढ़ेंगे या बदियो। अब हम अवल आखिर दरूद पाक पढ़ लें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद बिअदद कुल्ल दाइन व दवाइन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद बिअदद कुल्ल दाइन व दवाइन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद बिअदद कुल्ल दाइन व दवाइन व बारिक व सल्लिम। अब बैठ के पूरी तवज्जो से, डूब के दिल की गहराइयों से थोड़ी देर के लिए अपने मसाइल, उम्मत के मसाइल, इंसानियत के मसाइल और बकरी के जो फितने उठे हैं, शैतानी, दज्जाली, इनको खत्म करने, इन सब की नियत करके तवज्जो से डूब के पढ़ें। फिर दरूद पढ़ेंगे और फिर दुआ करेंगे। या बदी अल अजाइब बिल खैर या बदियो। और जो नहीं पढ़ सकते वो या बदियो पढ़े, दिल में पढ़े।
اللهم صل على محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم. یا اول الاولین و یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین. مولا تیرے بندے تیری بندیاں بڑے لمبے سفر کر اور ایک روح کی دنیا پانے کے لیے، تیرا نام لینے کے لیے کہاں سے کہاں پہنچے ہیں. کتنے لوگ ایسے تھے جن کے حالات کیا تھے. تو دلوں کو بھی جانے، تو حالات کو بھی جانے، تو ان کے مسائل اور مشکلات کو بھی جانے. تجھ سے زیادہ کون جانتا ہے؟ ہر چیز پہ ہمارے پردے ہیں لیکن تیرے سامنے کوئی پردہ نہیں ہے. اے اللہ، اپنے ان بندوں کی حاضریوں کو قبول فرما، حاضریوں کو قبول فرما، حاضریوں کو قبول فرما. جو نہیں آ سکے کسی مجبوری کی وجہ سے پوری دنیا میں بیٹھ کے سسک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، وہ چاہتے تھے کہ ہم بھی آئیں. اے اللہ، ان کی حاضریاں قبول بھی کر لے اور ان کو وہیں بیٹھے خیر عطا فرما. یا اللہ، جو آئے ہیں مولا، ان کے دل کی دنیا، ان کے من کی دنیا ہم سب کی بدل دے. اے اللہ، خیر میں بدل دے، برکتوں میں بدل دے، روحانیت میں بدل دے. اگر کوئی ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے یا ہمارے بڑوں کی کوتاہیوں کی وجہ سے ہماری پیشانی پہ لعنت لکھی ہے، شقاوت لکھتی ہے، جہنم لکھا ہے، بدبختی لکھی ہے، آج کی ان روحانی مسافروں کی محفل میں، ان روتے سے سختوں کی محفل میں، ان روتے سے سختوں کی محفل میں
इन हाथ उठाए हुए बेबसों की महफिल में उसको मिटा दे, मिटा दे, मिटा दे, और उसकी जगह अल्लाह रहमत लिख दे, बरकत लिख दे, बख्त लिख दे, नसीब लिख दे, आफियत लिख दे और जन्नत लिख दे। अल्लाह तो ये हमारी दुआएं कबूल फरमा ले, तो कबूल फरमा ले, तो कबूल फरमा ले या अल्लाह। आमीन तुझे पसंद है, आमीन फरिश्तों को पसंद है, इसलिए फरिश्ते आमीन में शामिल होते हैं। आज ऐसी शफकत फरमा, जहाँ तेरा जिक्र होता है फरिश्ते जमा होते हैं। यकीनन यहाँ फरिश्ते जमा हैं, अल्लाह फरिश्तों को भी हमारी आमीन में शामिल फरमा। फरिश्तों हमारे पैगाम अल्लाह तक पहुँचा दो, अल्लाह खुद भी सुन रहा है, पहुँचा दो। हम परदेसी यहाँ सारे जमा हैं, मैं भी परदेसी है, तेरी बंदियां भी परदेसी हैं। माजूर बच्चियां और बच्चे, अल्लाह तू तो कमजोरों का साथी है, तू तो कमजोरों का साथ देता है। रोने वाली माएँ, सिसकने वाले बाप, या अल्लाह इन परदेशियों की आज के इस आमीन को फरिश्तों के आमीन के साथ मिला दे। फरिश्तों आसमानों पे हमारी आमीन पहुंचाओ, 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 और आसमानों के रब से कहो, जमीन पे दुखियारे सारे जमा है, गम के मारे सारे जमा है, हालात के हारे सारे जमा है। ऐ मेरा अल्लाह, तेरे सामने इतने सारे बंदे और बंदियां जमा हो, आंसू की झड़ियां हो, आंसू की लड़ियां हो और सिसकियां हो, तुझको तरस आ ही जाता है। परदेसी के साथ तो तेरी सारी रहमतें होती हैं, परदेसी के साथ तो तेरे हुक्म बदल जाते हैं। परदेशियों के तो आखिरी चीज नमाज को आधा कर देता है, उनके साथ बड़ी रियायतें होती हैं। ऐ माफ करने वाले अल्लाह, ऐ हमारी जरूरतों को देखने वाले अल्लाह और जानने वाले अल्लाह, ऐ जन्नत की खुशखबरियां देने वाले मौला, ऐ नस्लों के बख्त देने वाले, नसीब देने वाले अल्लाह, ऐ बीमारियों को खत्म करने वाले और उसके बदले में शिफा देने वाले मौला, ऐ हाथ के उठने से पहले पहले झोलियां भर जाएं, हाथ भर जाएं, ये देने वाले मौला, हमारी दर्द को जानने वाले अल्लाह, हमारे गमों को जानने वाले अल्लाह। खिजा ही खिजा देखी है, गर्म हवा देखी है, तपता सूरज है और सह रहा है, कहीं छाँव ही छाँव नहीं। अब तो इस दिन को छोटा कर दे, अब तो ठंडक लिया, अब तो चांदनी दिखा, अब तो बहारें दिखा, अब तो खुशियां दिखा और खुशहालियां दिखा। ये बहनें और माएँ आई हैं, इनके दिलों को ठंडा कर दे। ये बाप और भाई आए हैं, इनके कलेजे ठंडे कर दे, इनको खुशियां दे दे, इनको खुशहालियां दे दे, हम सबको खैरें दे दे, हम सबको बरकतें दे दे। हमारे उठे हुए हाथ कबूल कर ले, हमारे हिलते हुए लब कबूल कर ले, हमारे तड़पते हुए दिल के जज्बों को कबूल कर ले, हमारी परेशानियां दूर कर दे, हमारी हालात परेशानियां दूर कर दे, हमारे हालात परेशानियां दूर कर दे, हमारे हालात परेशानियां दूर कर दे, हमारी नाकामियां खत्म कर दे, मुश्किलें हल कर दे, परेशानियां दूर कर दे। अल्लाह हमारी जो पहली दुआएं मांगी थी वो भी दे दे, जो मौजूदा दुआएं मांगी है वो भी दे दे, और आइंदा दुआएं मांगेंगे वो भी कबूल फरमा ले। करीमा का कबूल फरमा ले, सखिया का कबूल फरमा ले। हमारी खताओं की वजह से हमारी दुआएं हमारे मुंह पे ना मार दे, मुंह पे ना मार दे। एक दरवेश थे, दुआ के बाद दोनों हाथ मुंह पे रख लेते थे। पूछा, बाबा जी क्यों ऐसा करते हैं? कहा, मुझे खतरा है मेरी दुआएं मेरे मुंह पे ना मार दी जाए। मौला हम तो फिर आएंगे, फिर तुझसे फरियादें करेंगे, फिर दुआएं मांगेंगे, फिर अर्ज करेंगे, अगर तेरे दर के अलावा कोई दर है तो बता दे, फिर हम वहां जाएं। और अगर किसी और के दर पे जाते हैं तो नाराज होता है कि तुमने शिर्क किया है। ऐसा ही हम जैसे भी हैं अपने दर से दूर ना फरमा, हम जैसे भी हैं अपने दर से दूर ना फरमा। बड़ी चाहतें लेकर, बड़ी उम्मीदें लेकर ये तेरी बंदियां और बंदे आए हैं। छोटे छोटे बच्चे भी हमारी दुआओं पे आमीन कह रहे हैं, मासूम बच्चे भी हमारी दुआओं पे आमीन कह रहे हैं, और उनसे मासूम बच्चे छोटी छोटी फटी फटी
نظروں سے دیکھ رہے ہیں کہ میری اماں ابا کیا آمین کہہ رہا ہے، ان کو پتہ نہیں ہے، پر وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی غیبی طاقت ہے جو میری اماں اور ابا کے دلوں کو چین دے دے گا اور سکون دے دے گا۔ اے معصوم بچوں کا رب، جو معصوم بچوں کی وجہ سے اپنے عذاب کو ٹال دیتا ہے، جو بے زبانوں کی وجہ سے اپنے عذاب کو ٹال دیتا ہے، جو بے زبانوں کی وجہ سے رحمت اور کرم اور فضل کرتا ہے، اے مانگنے والوں کو دینے والے اور بن مانگے دینے والے اللہ، ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں رونا نہیں آتا، ہم نے رونے والی شکل بنا لی ہے۔ خود ہی تو کہتے ہیں میرے بندو، اگر رونا نہ آئے تو رونے والی شکل بنا لو۔ اے اللہ، ہمارے پاس آج کی اس ترکی کی محفل میں کئی رونے والیاں ہیں، کئی رونے والے ہیں، ان کے سچے آنسوں کو بکھیر دے، ان کے سچے آنسوں کو تقسیم کر دے اور سب کی جھولیاں بھر دے، سب کی جھولیاں بھر دے، سب کی جھولیاں بھر دے، سب کو مرادیں دے دے، سب کی پریشانیاں دور کر دے، سب کی مشکلیں حل کر دے، سب کی ناکامیاں ختم کر دے۔ اے اللہ، آئے تھے خالی، اب اگر خالی گئے، مولا ہمیں دنیا کیا کہے گی؟ دنیا کے تانے ہیں۔ ایک صحابیہ تھی، ہجرت کر کے گئی مکہ سے مدینہ منورہ، چھوٹا بچہ فوت ہو گیا، انہوں نے نہ بتایا، اس کو غسل دے کے کفن دے کے پھر بتایا، کہا تیرا بچہ فوت ہو گیا، کہا ٹھہرو میں اللہ سے مانگوں گی، اس کو زندہ کراؤں گی۔ پھر جو اس نے بیٹھ کے رب سے فریادیں کی، ان فریادوں میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ اللہ مجھے لوگ تانے دیں گے۔ کیا ملا؟ کملی والے کے قدموں میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے کیا پایا؟ اے میرا اللہ، وہ تیری بندی رو رہی تھی، تیری رحمت، تیری عطا، اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اللہ تو اس کو قیامت کے دن بھی تو زندہ کرے گا، اللہ بھی کر دے، اللہ تیرے لیے کون سی دیر ہے؟ یا اللہ ایسا ہی ہوا۔ صحابہ فرماتے ہیں شام کا کھانا وہ بچہ ہمارے ساتھ بیٹھا کھا رہا تھا، تو مردوں کو زندہ کرنے والا۔ ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ کا گدھا مر گیا تھا، سفر میں جا رہے تھے، سب نے کہا سامان تقسیم کر لیتے ہیں۔ اے میرا اللہ، تجھ پہ مان کرنے والے، تجھ پہ بھروسہ کرنے والے دنیا میں ہیں، ہم کمزور ہیں، پر تجھ پہ محبت اور مان کرنے والے بہت تھے۔ کہا نہیں نہیں، میں اس گدھے کو زندہ کراؤں گا۔ پھر تجھ سے دعا کی تھی، تجھ سے فریاد کی تھی، اور وہ گدھا زندہ ہو گیا، اور وہ اتنی لمبی عمر اس نے پائی کہ بندے اس کو استعمال کرتے کرتے مر جاتے تھے، اور بازاروں میں، منڈیوں میں جب اس کی بولی لگتی تو کہا جاتا تھا لوگوں یہ وہ گدھا ہے جو مر کے زندہ ہوا ہے۔ اللہ ہماری حسرتیں مر گئی ہیں، ہماری امیدیں مر گئی ہیں، ہم مایوسیوں کی آخری انتہا پہ چلے گئے ہیں، تو زندہ ہے میرا اللہ، تو موجود ہے۔ ایک بادشاہ نے ایک بڑھیا کا گھر گرا دیا تھا، اور جب آیا تو بادشاہ نے محل بنانے کے لیے اس کا گھر گرا دیا تھا، اپنے گھر کے کھنڈر پر ڈھیر پہ بیٹھ کے کہنے لگی اے اللہ میں نہیں تھی، تو تھا نا، اے اللہ میں نہیں تھی، میں بچوں کی روزی روٹی کرنے گئی تھی، اے اللہ تو تھا۔ دنیا کے بادشاہ نے میرا گھر گرا دیا، میلا میں نہیں تھی، تو تھا۔ اے میرا اللہ، یہ بندیاں بڑی آسیں لے کے، یہ بندے بڑی امیدیں لے کے آئے ہیں، ملکوں کا سفر کر کر کے آئے ہیں، اے اللہ آج ان کو وہ دے دے جو تیری شان کے مطابق ہو، آج ان کو وہ دے دے تو تیری شان کے مطابق ہو، ہم سب کو وہ دے دے تو تیری شان کریمی کے مطابق ہو، تیری عطاؤں کے مطابق ہو۔ اور شان کریمی جب آتی ہے اے اللہ نہیں دیکھتی کہ یہ خطا کار ہے یا گناہ گار ہے، یہ اس قابل ہے کہ اس کو دیا جائے یا نہ دیا جائے، تو سب کو عطا کرتا ہے، تو سب کو عطا کرتا ہے، تو سب کو عطا کرتا ہے، تو سب کو دے دے، دنیا بھی، آخرت بھی، رزق بھی، صحت بھی، برکت بھی، عافیت بھی، عطا بھی، شفقت بھی، اور سب کی سن لے، اور سب کی مرادیں پوری کر دے، اور سب کی مشکلیں حل کر دے،
اور سب کی ناکامیاں دور کر دے، دنیا بھی بہتر کر دے، آخرت بھی بہتر کر دے، آخرت کا فقیر نہ بنا، دنیا کا فقیر نہ بنا، دونوں کا مالدار بنا دے۔ اے اللہ ہماری نسلوں کو ولایت کا تاجدار بنا اور سخاوت کا تاجدار بنا، فقری کے پیغام کو پھیلانے والا بنا، اور آئندہ سال لوگوں کو اکٹھا کر کے زیادہ سے زیادہ حاضری کے قبول کر لے۔ اے اللہ یہاں کی حاضری پیسوں سے نہیں ہوتی، مال سے نہیں ہوتی، ٹکٹ سے نہیں ہوتی، بکنگ سے نہیں ہوتی، وہ تیری کریمی اور تیری قبولیت سے ہوتی ہے۔ ہماری کوئی خطا، بے ادبی، کوئی شک وسوسہ ایسا نہ ہو کہ ہماری قبولیت میں ہم محروم رہ جائیں۔ اے اللہ ہمیں محروم نہ فرما، آئندہ سال کے لیے خود راستے، خود راہیں، اور عافیت کے راستے، عافیت کی راہیں عطا فرما۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، ہماری کمزوری کے نہ دیکھ، ہماری خطاؤں کو نہ دیکھ، ہماری زندگیوں کو نہ دیکھ، بس پچھلی زندگی میں مٹی ڈال دے، پچھلی زندگی کو ختم، اور اے اللہ تو اپنی رحمت سے سارے لکھے ہوئے قلم کو مٹا دے۔ آئندہ زندگی میں ہمیں توبہ کی توفیق دے دے، سچی راہوں کی توفیق دے دے، روح کی دنیا کو قریب کرنے کی توفیق دے دے، اور سچی راہوں کو سچے راستوں میں چلنے والا بنا دے۔ اللہ تیری بندیاں آمین کہہ رہی، تیرے بندے آمین کہہ رہے، یہ کس کے سامنے آمین کہہ رہے؟ میں تو خالی برتن ہوں، خالی ہوں، تیرے در کے سارے بھکاری ہیں، تیرے در کے منگتے ہیں، بس اپنے در کا منگتا بنا، اپنے در کا بھکاری بنا۔ ہماری دعائیں قبول فرما، ہماری دعائیں قبول فرما، ہماری دعائیں قبول فرما، ہماری دعائیں قبول فرما، رد نہ فرما، رد نہ فرما، اگر رد ہے بھی تو کوئی شان کریمی کا ایسا جھونکا بھیج کہ سب دعاؤں پہ قبولیت کی مہریں لگ جائیں، سب دعاؤں پہ قبولیت کی سٹیمپ پر مہریں لگ جائیں۔ ہماری دعائیں قبول فرما، ہمیں اپنا بنا، اپنے سے دور نہ کر، آزمائشوں سے بچا، فتنوں کو ختم فرما، فتنوں کو ختم فرما، فقری کی بڑی فتنے ہیں، اے اللہ ان کو ختم فرما، غیبی نظام عطا کر دے، غیبی نظام عطا کر دے، وہ کوئی کریمی کا نظام عطا کر دے، بس عطا فرما، عطا فرما۔ یہ تیری بندیاں اور بندے جائیں گے، ان کے بچے لپٹ کے ان سے پوچھیں گے اماں کیا لائے، ابا کیا لائے، ان کو اتنا دے دے، ان کو اتنا دے دے۔ ان کے معصوم بچے، ان کے بہن، ان کی بھائی، ان کے والدین، ان کے دلوں میں ٹھنڈک پہنچ جائے، ان کے دلوں میں راحت آ جائے، اور ان کو دلوں کو اطمینان آ جائے۔ بری امت کو دے دے، ساری انسانیت کا دو دے، ترکی کے بادشاہ کی خیر کر دے، بھلا کر دے، اے اللہ ہر ملک کے بادشاہ کی خیر بھلا کر دے، ترکی کے بادشاہ کو دنیا آخرت کی خیریں اور برکتیں دے دے، اے اللہ سدا بھلا کر دے۔ ترک قوم وہ ہے جس قوم نے پوری انسانیت کو روحانیت دی، صدیوں روحانیت دی، صدیوں روحانیت دی۔ اس قوم میں بہت صفات ہیں، اس قوم میں بہت صفات ہیں، اللہ وہ صفات ہمیں بھی عطا فرما، ساری انسانیت کو عطا فرما، ساری انسانیت کو عطا فرما۔ ترک قوم میں ادب کا بہت نظام ہے، کملی والے کے ساتھ، حضور کے روزے کے ساتھ، روحانیت کے ساتھ، ہمیں بھی عطا کر دے، ہمیں بھی عطا کر دے۔ ساری صفات پوری انسانیت کو دے دے، بس اپنے در کا منگتا بنا، اپنے در کا بھکاری بنا، کسی کے در کا منگتا نہ بنا، کسی کے در کا کتا نہ بنا، اپنے در کا بھکاری بنا۔ آمین، 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 آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وبناتہ واہل بیتہ وعترتہ واہل بیتہ وعترتہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔